یہ بھی ایک بیماری ہے تو اس کا حل بھی ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یکدم وہ آخری سٹیج پر نہیں پہنچ جاتی۔ اسی طرح زہریلے لوگوں کی اکثریت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے سٹیج پر پہنچ جاتی ہے جہاں بدقسمتی سے وہ شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ بالکل کینسر یا ایڈز یا ہیپیٹائٹس کو لے لیں، اب بیماری جب آخری سٹیج پہ پہنچ گئی تو اس کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لیکن اب ناممکن نہیں ہوتا اگر اللہ کی مدد شامل ہو۔ اسی طرح یہ بیماری بھی ایسے سٹیج پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے لیے علاج کے لیے تگودو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود مایوسی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی کہتے ہیں کہ وہ اس سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک واحد ایسی ذات ہے جو انسان کو اس بیماری سے نکال لیتی ہے، جو کہ ایک بڑی خطرناک سطح پہ پہنچ جاتی ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اپنے آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ اگر انسان رکھ لے تو وہ اس کو نکال لیتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کوشش اور نیت ہوتی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کی کوشش اور نیت دونوں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کے یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا۔ جب آپ کے ساتھ ایک چیز بری ہو رہی ہے تو بہت سے اور لوگوں کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے رہا، دیکھیں جب بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ تو آپ مثبت روح کی طرف توجہ دینا، منفی کی طرف اگر توجہ دینا شروع کریں گے تو پھر تو آپ کو ہر طرف خرابی خرابی نظر آئے گی۔ آپ اس میں بھی مثبت روح کو دیکھیں، تب جب آپ مثبت روح کو دیکھیں گے تو آپ اس کا حل کی طرف جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ہو سکے گا۔ کوئی بھی کام اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے یقین رکھیں کہ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے مواقع ہر انسان کو اس کی زندگی میں دیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع، ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض مواقع کو چھوٹا سمجھ کے اپنے لیے کچھ اچھا نہ سمجھ کے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن وہی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ترقی کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہیں۔ کچھ برا نہیں ہو رہا ہوتا، آپ مثبت ہو جائیں اور جو بھی مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں ان کو اچھے طریقے سے اویل کریں۔ کوئی انسان مظلوم نہیں ہوتا، کوئی انسان ظالم نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ جس مرضی کے ساتھ جا کے دیکھ لیں، کچھ اس کے ساتھ اچھے لوگ ہوں گے، کچھ برے ہوں گے۔ آپ کا فوکس اگر اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے اچھے لوگوں کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، محسوس نہیں کر رہے ہوتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، تو پھر آپ کو فوکس یہی ہوتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ برا کر رہا ہے، ہر چیز آپ بری ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اچھے مواقع سے، اچھے لوگوں سے، ورنہ لوگ ہر جگہ نیوٹرل ہوتے ہیں زیادہ تر، کچھ آپ کے خلاف بھی ہوں گے اور کچھ آپ کے فیور میں بھی ہوں گے۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے ہو کے رہیں، ان کے ساتھ چلیں، جن سے آپ کو خوشی ہوتی ہے آپ ان سے ملیں، جن سے آپ کو تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح نہیں ڈیل کرتے، آپ ان سے تھوڑا سا ڈفرینس پہ رہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ جن سے آپ ڈفرینس پہ رہنا چاہتے ہیں وہ آئندہ کے لیے آپ کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، اس بات کو فیل مت کیا کریں کہ کوئی آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کا بھی فائدہ کس چیز میں ہو رہا ہے۔ تو آپ ان مواقع کو اویل کرنا نہ چھوڑیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، ہر انسان اپنے لحاظ سے چل رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر ایک سے مذاق کرتے ہیں، جب آپ سے مذاق کیا تو آپ نے کہا نہیں وہ میرے حالات کا مذاق کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر انسان کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ ایسے اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ تعلق بنائیں تو آپ زیادہ خوش رہیں گے۔ تو ایک جو ہوتی ہے کہ انسان کی انا اس بات پہ کہ وہ کسی کی بات نہ سنے، یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ دیکھیں
انسان ہے وہ خطا کا پتلا ہے، انسان کہیں بھی خطا کر سکتا ہے، اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے عیبوں کو خود تلاش کرے، ان کا محاسبہ کرے، ان کو درست کرے۔ اور ایسا اگر کوئی اور بھی کر رہا ہے تو دیکھیں آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس پہ سوچیں تو صحیح کہ یہ نکتہ چینی میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر آپ میں وہ چیز غلط ہے تو آپ کریکٹ کر لیں، نہیں ہے تو اگنور کر دیں۔ ایک دفعہ سقراط کو کسی نے بہت برا بھلا کہا، بہت برے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے، تو جو اس کے اسٹوڈنٹ تھے کلاس میں بیٹھے وہ حیران ہوئے کہ سقراط نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جب کلاس ختم ہوئی تو اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ استاد محترم اس نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا، اتنے غلیظ ورڈز یوز کیے آپ کے لیے، تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم تو حیران ہیں کہ آپ کو کچھ تو کہنا چاہیے تھا اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تمہیں تحفہ دے اور تم نہ اس سے وصول کرو تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اس نے کہا وہ خود ہی لے کے جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، کہ جو اس کے الفاظ تھے وہ جب میں نے نہیں لیے، میں اس وقت جب میں غصے میں آتا تو یہ ریئیکشن ہوتا، میں نے تو کچھ شو ہی نہیں کیا۔ اور دوسرا مجھے پتا ہے کہ جو یہ کچھ کہہ رہا ہے میں وہ نہیں ہوں، جب میں وہ نہیں ہوں تو مجھے اس پہ ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سے معاملات میں انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں اگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تو وہ بات وہیں ختم ہو جائے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ ریئیکشن شو کر کے اس بات کو اتنا بڑھا دیں گے کہ جس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا کسی کو، وہ بھی سب کو پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ اس نے اس کو یہ کہا ہے۔ تو بات اپنے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، بعض اوقات جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو مٹا دیتے ہیں غلط، نہ کہ اس کو بڑھوتری دے کے ساری دنیا میں مشہور کر دیں کہ جی ہمیں یہ کہا گیا ہے، چلیں ٹھیک ہے 10 لوگوں نے کہا کہ آپ کو غلط کہا گیا ہے تو 10 یہ بھی تو ہنسیں گے نا کہ آپ کو صحیح کہا گیا ہے اور بہت خوش ہوں گے، انجوائے کریں گے۔ تو بہترین یہ ہوتا ہے کہ غلط بات جہاں بھی ہو رہی ہو اس کو وہیں دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور اچھے طریقے سے کیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہیں جا رہے تھے تو ایک کو کسی منافق نے ان کو روکا اور برا بھلا کہنا محفل میں شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت بہت نرم تھی، وہ بہت خاموش رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکراتے رہے، وہ برا بھلا کہتا رہا۔ لیکن آخر انسان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دینا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے بھی وہ بھی وہاں سے چلے گئے اور جا کے ان سے پوچھا کہ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ تو خاموش تھے، اور جیسے ہی میں نے اس کو کچھ کہنا شروع کیا تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ کا جواب فرشتے دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ بولے تو فرشتے خاموش ہو گئے، تو اس لیے میں چل دیا۔ تو قدرت خود بھی آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب دے دیتی ہے، اس لیے آپ زیادہ ہر بات کا سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، شور مچانا ضروری نہیں ہوتا، اور کوئی کسی کی ذلت نہیں ہوتی، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے خاموش ہونے سے کبھی آپ کو ذلت کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ بہت سے سبب پیدا کر دے گا کہ آپ کی اچھائی خود بخود ظاہر ہو جائے گی وقت کے ساتھ۔ تو ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ مظلومیت کا رونا رونے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی نے آپ کے ساتھ برا بھی کر دیا، فرض کریں آپ دن میں 100 دفعہ 100 لوگوں کے سامنے جا کے کہو کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو کچھ اچھا مل جائے گا؟ ان چیزوں کی ریپیٹیشن سے کبھی کچھ نہیں ملتا۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے مسئلے کے بارے میں سوچیں تو آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کی شخصیت میں بہتری آئے گی، بجائے اس کے کہ دوسروں کو بلیک میل کرتے رہیں، تانے دیتے رہیں، ان کو ان کا ماضی یاد دلاتے رہیں، یا اپنا ماضی یاد کر کے ان کو بتاتے رہیں کہ ہم تو بڑے امیر تھے، ہمارے حالات بہت اچھے تھے، ہمارے بزنس بہت اچھے چل رہے تھے، اب ہمارے ساتھ ایسا غلط ہو گیا۔ تو ان سے کچھ نہیں ملتا، سوائے ان سے آپ خود ٹینشن میں رہیں گے اور جو آپ کے ساتھ ہوں گے آپ ان کو بھی ٹینشن میں رکھیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کب تک ٹینشن میں مبتلا رہ سکتا ہے۔ تو بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مصروف رکھے اچھے پازیٹیو کام میں،
تو اس سے آپ کو ایسی خوشی محسوس ہوگی، آپ کی طبیعت بہتر ہوگی اور آپ بہترین اچھے طریقے سے خیر بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ ایک اور بات ہوتی ہے کہ خود غرضی۔ دیکھیں انسان اگر ہر وقت خود غرض بن کے جیے گا تو اس کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی۔ آپ ہمیشہ بے غرض بن کے جیئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اتنا سکون، اتنی خوشی آئے گی کہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکو گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ احسان جتانا، دوسرے کو زیادہ اپنا حق سمجھ کے ہر ایک سے وصول کرنے کے چکروں میں رہنا انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بے سکونی اور بے اعتباری سی کی زندگی بہت بری ہے۔ ایک اور خامی یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر خود غرض ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہر انسان یہ سمجھتا رہے کہ مجھے ہی سب کچھ دیتے رہے، میرا ہی حق ہر چیز پہ ہے، سب کچھ مجھے مل جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو صرف ایک انسان کے گرد گھومے گی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو وہ اپنے سب بندوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ ہر کچھ میری طرف آئے تو ایسا نہیں ہوگا اچھا، اور لینے والے نہ بنے، آپ دینے والے بن کے رہیں۔ جب آپ دینے والے بن کے رہیں گے، احسان کرنے والے ہوں گے، تو دیکھیں احسان کرنے والے اللہ کو کیوں پسند ہیں۔ اللہ جب اس کو پسند کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے بے غرض ہو کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، خیر تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، سکون کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، وہ لوگ اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور انسان ہدایت کی روشنی سے مالا مال ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ تو خود غرض جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سے بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی خود غرض بن کے نہ جیا کریں، بلکہ دوسروں کو فائدہ دینے والے بن کے جئیں۔ آپ کی زندگی میں ہمیشہ اچھائیاں ہی آتی جائیں گی، اور کوئی بیماری اس قسم کی جو شخصیت میں بیماری انسان کو بیمار کر ڈالتی ہے وہ نہیں رہے گی۔ ایک اور خامی یہ ہے کہ شکی مزاج ہونا۔ دیکھیں انسان کو کوئی بھی دوسرے کی نیت پہ اگر شک کریں گے تو وہ آپ کو چاہے آب زمزم پلا رہا ہوگا، آپ الٹا اس کو کچھ مشکوک نظروں سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایسا ہی لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہر وقت دوسروں پہ شک کرتے رہنا انسان کی اپنی خرابی کا سبب بن جاتا ہے، دوسرے کا کیا جاتا ہے۔ آپ دوسرے کی نیت پہ شک کر دیں گے تو اس کا کیا جائے گا۔ آپ کی جو خامی ہے وہ آپ کو تنگ کرے گی، آپ کی خامی آپ کی ذہنی بے سکونی کا سبب بنے گی۔ اس لیے بہترین یہی ہے کہ دوسروں سے حسن ظن رکھا کریں، سوء ظن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنا آپ دوسرے سے اچھا ظن رکھیں گے، اللہ کی طرف سے بھی آپ کے لیے بہترین راستے کھلتے جائیں گے۔ اور جو انسان دیکھیں سب سے بہترین کیا طریقہ ہے کہ اللہ سے انسان کو اچھا امید رکھنی چاہیے، اللہ سے انسان کو بہترین رکھنا چاہیے کہ جو وہ دے رہا ہے بہترین ہے۔ جن مشکلات میں اس نے ڈالا ہے آپ کے لیے وہ مشکلات بہترین ہے، آپ ان سے نکل سکتے ہو۔ دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کبھی بھی کہے گی کہ جو چیز وہ کام نہیں کر سکتا وہ کرے؟ کبھی بھی ماں باپ ایک چھوٹے سے بچے کو 2 سال کے بچے کو 10 کلو کا وزن کہتے ہیں کہ اٹھاؤ؟ نہیں کہتے۔ وہ کتنا سا کہیں گے، وہ جو چھوٹی سی چیز ہوگی اسی کو اٹھانے کا کہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جن مشکلات میں ڈالتا ہے وہ اسی لیے ڈال رہا ہے کہ آپ ان سے نکلو۔ جب آپ ان مشکلات کو عبور کر جاؤ گے تو یقین کریں کہ آپ کی شخصیت بہترین شخصیت بن جائے گی۔ تو جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، دیکھیں احساس کمتری کا انسان کب شکار ہوتا ہے، جو اپنے سے بلند لوگوں سے ہر وقت کمپیئر کرتا رہتا ہے۔ تو انسان سے دنیا میں ہر طرح کے لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ آپ سے ہمیشہ اچھے ہی ہوں گے ہر لحاظ سے، تو جو اچھے ہیں ان کی اچھائیوں پہ خوش ہونا سیکھیے۔ جو آپ میں خرابیاں ہیں آپ ان کو خود دور کرنا سیکھیں۔ خود اعتمادی کی کمی ہے تو اسے دور کریں۔ آپ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ آہستہ آہستہ آپ کی خود اعتمادی بحال ہونا شروع ہو جائے گی، ذمہ داریاں قبول کریں۔ دیکھیں جب عقاب بھی اپنے بچے کو بچہ کہتا ہے کہ اس نے شکار کرنا ہے تو وہ بڑا شکار پسند کر رہا ہوتا ہے، تو ماں کہتی ہے نہیں جاؤ چھوٹا سا شکار لے کے آؤ۔ اس اگلی دفعہ اسے کہتی ہے اس سے بڑا، اس طرح کرتے کرتے وہ بڑے کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ فرسٹ ٹائم بھی اس کو بڑا شکار دے دے گی تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا اور احساس کمتری میں مبتلا ہو کے رہے گا۔
تو یہی حال ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے بڑی چیز کو ایک دم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سے بڑے بڑے کام کریں، جو نہیں کر سکتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی، اور یہی چیز ہماری خود اعتمادی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک اور جو خرابی ہے وہ جھوٹ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ کیوں لعنت کی گئی ہے کہ یہ لعنت ہمیشہ اس کام پہ ہوتی ہے جس میں انسان کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ دیکھیں ابلیس پہ لعنت ہوئی تو وہ کسی کا کوئی ایسا ہو سکتا ہے خیر ہوا ہوگا کسی کام میں؟ وہ ہمیشہ کے لیے انسان کا دشمن ہوا ہے۔ تو جو جھوٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس پہ خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پہ، کہ جھوٹوں پہ کوئی فائدہ قریب نہیں آ سکتا اگر آپ جھوٹے ایٹیٹیوڈ اپنائیں گے۔ تو بہترین یہ ہے کہ سچ کا ایٹیٹیوڈ اپنائیں، تو آپ کو مشکل ضرور ہوگی، آپ سچ بولیں گے۔ دیکھیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے میں بہت برائیاں ہیں، میں کوئی ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کچھ عرصے بعد وہ آیا تو اس نے کہا کہ میری اس برائی کے ساتھ ساری برائیاں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی برا انسان کام کرنے کا سوچے گا تو وہ کہے گا میں جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، جب جھوٹ نہیں بولنا تو مجھے سب کے سامنے ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ صرف ایک جھوٹ چھوڑنے سے اس کی ساری برائیاں ختم ہو گئیں۔ آپ بھی اپنے نیچر میں جتنا آپ کے ایٹیٹیوڈ میں جھوٹ ہو سکتا ہے اسے چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں گے تو آپ میں بہت سی خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ ایک اور بیماری ہے بغض اور حسد کی۔ دیکھیں کسی سے بغض اور حسد رکھنے کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے نقصانات کے اس علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ان کاموں سے ملے گا۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے صرف نقصانات ہوتے ہیں، اور وہ ہے ان میں ایک بغض اور حسد بھی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان حسد میں مبتلا ہوگا تو وہ اس کی خرابی کا سوچتا رہے گا، اپنا تو اس نے تعمیر کا سوچا ہی نہیں۔ اسی لیے ایک شاعر بھی کہتے ہیں اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ کیا آپ دوسرے کا سوچتے رہو گے تو اپنا کب سوچو گے؟ انسان کے پاس ایک چھوٹی سی زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا رہے۔ اگر سوچنا ہے تو دوسروں کا فائدہ سوچیں جس سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو کوئی بیماری اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ خامی آپ میں ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ اس سے نکلنے کا یہ ہے کہ اپنا محاسبہ آپ خود کریں کہ کہاں کہاں آپ سے خرابی اور غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی۔ خود سوچیں کہ دوسرے کو قصوروار سمجھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں لگے رہیں گے تو کچھ آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، سوائے وقت اور توانائی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے فوکس اپنی غلطیوں پر رکھتے ہوئے ان کی تصحیح پر رکھیں اور خدا سے دعا کریں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں، اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی قصوروار ہوں۔ حضرت یونس بن متی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو عذر نہیں پیش کیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ اللہ تو پاک ہے میں قصوروار ہوں۔ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے آیت کریمہ کا ورد کریں، سوچیں، رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ میری غلطی کتنی ہے، میرا قصور کتنا ہے۔ صبر اور دعا کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑیں، کیونکہ صبر اللہ کو بہت پسند ہے، اور دعا کرنے سے آپ کے دن بہ دن حالات اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ سب سے حالات اچھے اور کیا ہوتے ہیں کہ دیکھیں سب سے اچھی دعائیں وہ ہیں جو احادیث میں ہیں۔ اگر آپ ان کا ورد کرتے رہیں گے اور ترجمے کے ساتھ کریں گے تو آپ کو فائدہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا ایک دم، اور آپ خود دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کے ان چیزوں کا ورد کرنے سے، اللہ کے کلام پڑھنے سے آپ پہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو محنت کریں، باریک بین رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، اور ایک بات یقین رکھیں کہ اللہ بہت باریک بین اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ اگر کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو پوری کائنات اس کام کو نہیں روک سکے گی، اور اللہ کا امر کسی کام کا نہیں ہے تو پوری کائنات آپ کی مددگار بن کے کھڑی ہوگی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ جب آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پہ ہے، اس کے انصاف پہ ہے، تو پھر آپ کے قریب کوئی بیماری نہیں رہے گی، کچھ آپ کی شخصیت میں غلط نہیں آ سکے گا، کیونکہ آپ کا بھروسہ ایک ذات پہ ہے، اس ذات پہ ہے
جو انصاف ہے، جو عدل سے کام لیتا ہے، جو باریک بین ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا خدا ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ آپ کی ہر اچھائی پہ بھی قادر ہے، آپ کو ہر بلائی پہنچانے پہ قادر ہے، تو پھر آپ میں کوئی ریگریٹ، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی اندیشہ، کوئی شک اور کوئی فکر نہیں رہے گی۔ اس طرح آپ ہر بیماری سے نکل جائیں گے۔ اور یہ شخصیت کی چھوٹی چھوٹی بیماریاں انسان کو بیمار کر ڈالتی ہیں، اور روحانی طور پر انسان اسٹرانگ ہو تو وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔